اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم شبیب رضوی کی غزل نمبر 1 کی تشریح سیکھیں گے کہ شبیب رضوی اپنی غزل میں کیا فرماتے ہیں۔ تو پہلی غزل ہے: کتاب بند صحیح حرف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا، سکوت شب سے بھی اگتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا، ہماری شرط کی ہم پہ ہو سائے رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفہ میں سر کھلا رکھنا، شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دھارے پہ پر کھلا رکھنا، کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھچے یہ اس کا نصیب، ہمارا فرض ہے دستے ہنر کھلا رکھنا۔ تو پہلا شعر ہے: کتاب بند صحیح حرف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی دل کھلا رکھنا۔ مباحثہ کہتے ہیں بحث کرنے کو کہتے ہیں۔ سکوت شب، رات کی تاریکی، رات کی ڈراؤنی، رات کا اندھیرا پن، میں بھی اگتا ڈرنا کہ لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا۔ اس شعر میں شبیب رضوی فرماتے ہیں کہ ہمیں لاکھ کوشش کے باوجود ایک دوسرے کی سوچ و فکر سے اختلاف ہو، لیکن ہمیں کبھی بھی گفت و شنیس یعنی بات چیت کا دروازہ، بات چیت کا ماحول بند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بات چیت ہی سے مسئلے سلجھتے ہیں، بات چیت سے ہی بات بنتی ہے، اور آپس میں جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ دور ہوتی ہے۔ کتاب بند صحیح حرف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی دروازہ کھلا رکھنا۔ اگر آپس میں ہمیں لڑائی جھگڑا ہو، اس کے باوجود بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ گل ملنا ہے، بات چیت مباحثہ کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، بات چیت کا دروازہ کھلا رکھنا ہے۔ بات چیت کا دروازہ جو ہے یہ ہمیں بند نہیں کرنا ہے، آپس میں گفت و شنیس کرنی ہے۔ آگے کہتا ہے: سکوت شب سے بھی اگتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا۔ سکوت خاموشی کو کہتے ہیں، شب رات کو کہتے ہیں، اگتا جانا، تنگ آ جانا، گھبرا جانا۔ اس شعر میں شبیب رضوی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ رات کی خاموشی سے بھی تنگ آ جاؤں، ممکن ہے میں تنگ آ کر گھر واپس آ جاؤں، کیا معلوم رات کے اندھیرے میں اور سناٹے میں مجھے کیسا سکون میسر ہو یا نہ ہو۔ اس لیے جب میں گھر سے نکلا، جب گھر میں سے رات کی خاموشی میں سکون ڈھونڈنے کے لیے نکلا، میں اپنے گھر میں بچوں سے کہہ کر آیا ہوں کہ گھر کا دروازہ کھلا رکھنا، ہو سکتا ہے کہ میں واپس آ سکوں۔ تو آگے ہے: ہماری شرط کہ ہم پہ ہو سائے رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کا سایہ ہو، تمہاری ضد ہے کہ کوفہ میں سر کھلا رکھنا۔ اس شعر میں شاعر کربلا سے متعلق فرماتے ہیں کہ کوفہ وہی شہر ہے، تمہاری ضد ہے کہ کوفہ وہی شہر ہے جہاں شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت زینب علیہ السلام کو ننگے سر اور ننگے پاؤں چلنے کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ
रहमत नाजिल फरमाए, मगर ए जालिम तू जिद करता है कि कोफा में सर खुला रख के चलूं। मेरी शर्त कि हम पे हो साए रहमत, तुम्हारी जिद है कि कोफा में सर खुला रखना। मगर ए जालिम तुम्हारी जिद है कि कोफा में सर खुला रखकर चलो। नुजुसत हुई जाहिर तो मौत लाजिम है, खुली हवाओं के दारे पर खुला रखना। इन दो लाइनों में शायर फरमाता है, शिकस्ती हुई जाहिर तो मौत लाजिम है, खुली हवाओं के दारे पर खुला रखना। इस शेर में शायर सैयद शबीब रज़वी फरमाते हैं कि जिस तरह खुली हवाओं में बंद कर दिए जाते हैं, कि जिस तरह खुली हवाओं में बंद कर देने वाले परिंदे जिंदगी से हार जाते हैं, जिस तरह खुली हवाओं में बंद कर देने वाले परिंदे जिंदगी से हार जाते हैं, इसी तरह वो इंसान जो जिंदगी की कश्मकश से थक हार कर बैठ जाते हैं, मौत की दहान पर पहुंच जाते हैं, मौत की वादी में पहुंच जाते हैं, यानी जद्दोजहद जिंदगी है, ठहराव और नामीदी मौत है। शिकस्तगी हुई जाहिर तो मौत लाजिम है, खुली हवाओं के धारे पर खुला रखना। शायर फरमाता है कि जिस तरह खुली हवाओं में बंद कर देने वाले परिंदे जिंदगी से हार जाते हैं, इसी तरह वो इंसान जो जिंदगी की कश्मकश, जिंदगी की जद्दोजहद से थक हार कर बैठ जाता है, हौसला खो जाता है, मौत की वादी में पहुंच जाता है। यानी जद्दोजहद जो है ये जिंदगी का नाम है, ठहराव नाउमीदी की मौत है। तो आगे कहता है, किसी का हाथ बड़े या कच्चे ये उसका नसीब, हमारा फर्ज है कि दश्ते हुनर खुला रखना। इस शायर में शबीब रज़वी फरमाते हैं कि एक हुनरमंद साहिब इल्म इंसान का तरीक़ेकार ये होता है, तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि वो दूसरे लोगों को इल्म व हुनर सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहे। अब अगर कोई सीखने के लिए आता है, ये उसकी रहमत से दूर भागता है या उसकी रहमत से दूर भागता है, ये उसका अपना नसीब है। हमें हक के काम से लगातार राब्ता बनाए रखना चाहिए। किसी का हाथ बड़े या कच्चे ये उसका नसीब, हमारा फर्ज है दश्ते हुनर खुला रखना। तो इस शायर में शायर फरमाता है कि एक हुनरमंद साहिब इल्म इंसान का तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि वो दूसरे लोगों को इल्म व हुनर सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहे। अब अगर कोई सीखने के लिए आता है, ये उसका या उससे रहमत से दूर भागता है, या उस सीखने की रहमत से, पढ़ने की रहमत से दूर भागता है, ये उसका अपना नसीब है। हमें हक का बात, हमें हक का काम, हक के काम से लगातार राब्ता बनाए रखना चाहिए। तो आगे है गजल नंबर 2। कितनी भूखी है, कितनी प्यासी है, जिंदगी दश्ते करबला सी है, सबके शम्मा दिल जलाए हुए, खीमे खीमे बहुत उदासी है। उसने कितनी लतीफ बात कही, खुद शनासी खुदा शनासी है, फैल जाए तो एक ताब बे, बात कहने पे जो जरा सी है, जिंदगी खुद कशी ना कर ले कहीं, जिंदगी खुद कशी ना कर ले कहीं, हर तमन्ना खफा खफा सी है। खुद शनासी कहते हैं खुद को पहचानना, खुदा शनासी कहते हैं खुदा को पहचाना। दश्त करबला वो सहरा जहां मोहम्मद हुसैन इस्लाम शहीद हुए थे। दश्ते हुनर, हुनर का हाथ यानी हुनर मन हाथ। तो यहां कहता है कितनी भूखी है, कितनी प्यासी है, जिंदगी दश्ते करबला सी है। इस शेर में शबीब रज़वी फरमाते हैं कि जिंदगी जो जाहिर खूबसूरत और प्यारी लगती है, असल में मुसीबतों का मजमुआ है।
کربلا کے صحرا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو رشتہ داروں اور عیال کے سمیت شہید کر دیا گیا۔ ایک سخت مصیبت والی جگہ ہے، وہ جگہ خون کی پیاسی تھی، اس پر زمین نے انسانی خون اپنے اندر جذب کر لیا۔ شاعر کے خیال میں زندگی دشت کربلا کی طرح بھوکی پیاسی ہے۔ زندگی بھوکی ہے، کتنی بھوکی ہے، کتنی پیاسی ہے، زندگی دشت کربلا سی ہے۔ دشت کربلا، خوف کربلا۔ تو شاعر فرماتا ہے کہ زندگی جو ہے بظاہر خوبصورت اور پیاری لگتی ہے، اصل میں مصیبتوں کا نام ہے۔ جس طرح کربلا کے صحرا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو رشتہ داروں اور عیال کے سمیت شہید کر دیا گیا۔ ایک سخت مصیبت والی جگہ ہے، وہ خون کی پیاسی جگہ ہے، اس زمین پر انسانی خون بہا ہے۔ شاعر کے خیال میں دشت کربلا کی طرح، شاعر کے خیال میں زندگی جو ہے دشت کربلا کی طرح بھوکی اور پیاسی ہے۔ سب گے شمع دل جلائے ہوئے، کھیما کھیما بہت اداسی ہے۔ اس شعر میں شاعر شبیب رضوی فرماتے ہیں، واقعی کربلا کی مناسبت سے موجودہ سماجی اور انسانی صورتحال کی ایک تصویر کھینچی ہے شبیب رضوی نے۔ لوگ دل کی شمعیں جلا کر روشن کرتے ہیں اور ہر گھر، ہر آنگن اداس اور غمگین ہے۔ جس طرح کربلا کے میدان میں خیموں میں اداسی چھائی ہوئی ہے، مگر مجاہدوں کے دل روشن خیال ہیں۔ سب گے شمع دل جلائے ہوئے، کھیما کھیما بہت اداسی ہے۔ اس نے کتنی لطیف بات کہی، خود شناسی خدا شناسی ہے۔ یہ ایک عربی مقولہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ خود شناسی، خود کو پہچانا، خدا شناسی، خدا کو پہچانا۔ تو اس شعر میں دو لائن میں شبیب رضوی فرماتے ہیں کہ مشہور عربی مقولہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ مطلب یہ کہ جو شخص اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنی ذات کو پہچانتا ہے، وہ خدا کو بھی پہچانے گا۔ یہ بڑی لطیف بات ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ خود کو پہچاننا خدا کو پہچاننا ہے، خود کو جاننا خدا کو جاننا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جگہ نہ صرف عرش الہی پر ہے بلکہ انسان کے دل میں بھی ہر وقت موجود رہتا ہے۔ انسان اپنی ذات اور اپنے وجود کے بارے میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کا خالق و مالک ہونا جان سکے گا، اور اس کی زیادہ قربت کے لیے زیادہ محبت اور عبادت کرنے لگے گا۔ اس نے کتنی لطیف بات کہی، خود شناسی۔ جو شخص اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ خدا کو بھی پہچانتا ہے، اس کو خدا کا بھی خوف ہوتا ہے۔ پھیل جائے تو ایک کتاب بے، بات کہنے میں جو ذرا سی ہے۔ اس شعر میں شبیب رضوی فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی اور کائنات، اللہ تعالیٰ کا خالق اور مالک ہونا سب زبان پر رسمی طور آ جائے تو معمولی سی اور گئی گزری سی بات ہے، لیکن غور کرنے پر یہ رسمی بات انتہائی وسعت اور عظمت رکھتی ہے، اور اللہ کا عشق ذرا ذرا میں پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح اس کی وسعت دیکھ لی جائے تو ایک یا بے شمار کتابوں میں بھی نہ سما سکے گی۔ پھیل جائے تو ایک کتاب بنے، بات کہنے میں جو ذرا سی ہے۔ بات کہنے میں تو ہمیں چھوٹی لگتی ہے، لیکن جب پھیل جاتی اس نے بڑی بڑی کتابیں اس پر لکھی نہیں۔ تو شاعر کہتا ہے شبیب رضوی کہ انسانی زندگی اور کائنات، اللہ تعالیٰ کا خالق اور مالک ہونا سب زبان پر رسمی طور آ جائے تو معمولی سی اور گئی گزری سی بات لگتی ہے، لیکن غور کرنے پر، غور و فکر کرنے پر، اندازہ کرنے پر یہ رسمی بات انتہائی وسعت اور عظمت رکھتی ہے، قدرت رکھتی ہے، اپنی فضیلت رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عشق ذرے ذرے میں پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عشق ذرہ ذرے، کائنات کے ذرے ذرے میں پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح اس کی وسعت دیکھ لی جائے تو ایک کیا بے شمار کتابوں میں بھی نہ سما سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بے شمار کتابوں میں بھی لکھے تو سما نہیں سکے گی۔ زندگی خود کشی نہ کر لے کہیں، زندگی خود کشی نہ کر لے کہیں، ہر تمنا خفا خفا سی ہے، ناراض ناراض سی ہے۔ شاعر فرماتا ہے شبیب رضوی کہ انسان کی تمنائیں کم نہیں ہیں، بے شمار ہیں،
بلکہ یہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ تمنائیں اور خواہشیں انسان کو گھیرے ہوئی ہیں جو لاکھ کوشش کے باوجود پوری نہیں ہوتی ہیں۔ ہر تمنا اداس ہو کر رہ جاتی ہے، زندگی کو سکون نہیں ملتا اور وہ خود کو ختم کرنے پر آمادہ دکھائی دیتی ہے۔ زندگی خود کشی نہ کر لے کہیں، ہر تمنا خفا خفا سی ہے۔ تو شاعر شبیر رضوی کہتا ہے انسان کی تمنائیں، انسان کی خواہشیں کم نہیں ہیں، یہ تو بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ انسان کی تمنائیں اور خواہشیں انسان کو گھیرے میں رکھتی ہیں، جو لاکھ کوشش کے باوجود بھی پوری نہیں ہوتی، ہزاروں کوشش کے باوجود بھی پوری نہیں ہوتی۔ ہر تمنا جو ہے اداس ہو کر رہ جاتی ہے، پوری نہیں ہوتی تو اداس ہو کر رہ جاتی ہے۔ زندگی کو سکون نہیں ملتا اور وہ خود کو ختم کرنے پر آمادہ دکھائی دیتی ہے۔ ہر تمنا زندگی خود کشی نہ کر لے کہیں، ہر تمنا خفا خفا سی لگتی ہے۔ تو یہ تھا شبیر رضوی کے غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2 کے شاعروں کی تشریح۔ خدا حافظ پیارے بچوں۔